خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں ان آیات کے تیسرے پہلو کی طرف، جس کا تعلق تجوید قرآن سے ہے، ترتیب قرآن سے ہے۔ تجوید، ترتیب اور اسلوب قرآن سے متعلق فوائد پہ انہی آیات کی روشنی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں کہ ان آیات سے قرآن کی تجوید کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے گا جس طرح اللہ کے حکم سے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تجوید کے ساتھ، اسی اسلوب کے ساتھ امت کو وہ قرآن منتقل کیا۔ کیف متفق قرآن نہیں پڑھنا جیسے تیسے کیسے پڑھ لیا، جیسے آج کل دنیاوی تعلیم میں بڑی مہارت ہوتی ہے، انگلش کا تلفظ غلط تک نہیں ہوتا، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اخلاص تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، تلفظ تک نہیں آتا، سورۃ الناس تک نہیں آتی، اور جو آتی بھی ہے تو تجوید کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیتے ہیں ہم۔ تو ان آیات سے تجوید قرآن کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہیے، اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ یوں قرآن پڑھنا ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی طرح اس قرآن کو اپنی امت تک منتقل کیا اور یہاں تک کہ یہ ہم تک پہنچ گیا۔ تو ایک بات تو تجوید قرآن ثابت ہوگی، اور دوسری بات ترتیب قرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، استحساناً ذمہ داری لی، ورنہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے ذمہ ہے کہ آپ کے سینے میں اس کو جمع رکھنا، تو جو جمع ہوتی وہ چیز بندہ بے ترتیب نہیں رکھتا، اللہ بے ترتیب رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں قرآن کو رکھا وہ بھی ترتیب کے ساتھ رکھا، جو اللہ کے سینے میں اتارا وہ بھی ترتیب کے ساتھ رکھا۔ ہاں، جو تھوڑا بہت اترتا رہا وہ ضرورت کے مطابق اترتا رہا، لیکن لوح محفوظ میں ترتیب وہی ہے جو اس وقت ہمارے پاس جو قرآن ہے جس میں وہ ترتیب ہے، وہ اسی ترتیب کے مطابق لوح محفوظ میں، کیونکہ ترتیب نزولی اور ہے کہ جس ترتیب سے وہ نازل ہوا ہے، اور جو ترتیب توقیفی ہے وہ اور ہے کہ جو اصل لوح محفوظ میں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے اسی ترتیب سے ایک آیت کو دوسری آیت کے بعد رکھا جس طرح من جانب اللہ حکم ہوا۔ تمام آیات کو جو ایک دوسرے کے پیچھے رکھا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم سے، اور نبی کا جو حکم ہے وہ وما ینطق عن الہویٰ، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے لوح محفوظ میں اللہ کے حکم سے آپ نے یہ ترتیب رکھی۔ تو آپ کے سینے اطہر میں جو قرآن جمع ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیے، یہ نہیں کہ کیف متفق آپ پڑھیں گے کوئی ترتیب نہیں ہوگی، غیر مرتب قرآن ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ایک مرتب قرآن تھا جو آپ نے امت کو بتایا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہوا، آپ کی ہدایت کے مطابق ایک آیت کو کسی آیت کے پیچھے آگے رکھا جاتا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ دور بھی کرتے تھے، تو غیر مرتب دور تو نہیں ہوتا تھا، ترتیب کے ساتھ دور ہوتا تھا، اور آخری سال 2 مرتبہ دور ہوا۔ تو ایک تو تجوید قرآن ثابت ہوئی، اور ایک ترتیب قرآن جمعہ سے و قرآنہ سے و بیانہ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ترتیب قرآن بھی ثابت ہوئی کہ قرآن کی جو ترتیب ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے، آیات کی جو ترتیب ہے۔ اچھا، اور تیسری بات جو ثابت ہو رہی ہے وہ ہے اسلوب قرآن، اس کے پڑھنے کا اسلوب، اس کا لہجہ، اس کو پڑھنے کا انداز، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی مطلوب کہا جاتا ہے قرآن کریم کو، اور احادیث کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے، وہ انداز حدیث فرامین احادیث کو، فرامین رسول کو حاصل نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے کا جو ایک انداز ہے، اس کا اسلوب ہے، وہ حدیث سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے قراء بخاری کی تلاوت نہیں کرتے۔ تلاوت سے مراد ویسے پڑھنا تو وہ تو ہے جس طرح قراء حدر میں پڑھتے ہیں، تلاوت میں پڑھتے ہیں، لہجات میں پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ تو یہ قرآن کو جو ایک کامن پریکٹس کے تحت اوپر سے تواتر جو عملی ہے اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ قرآن کو یوں پڑھنا ہے،
یہ بھی اوپر سے چلا آ رہا. گانے کی آواز نہیں نکالی جائے گی, تغنی نہیں ہوگی, سمجھ آئی, اور کیا کہتے ہیں اس کو گانوں کے ساتھ مشابہت نہیں دی جائے گی, لیکن قرآن کو بڑے ترنم سے پڑھا جائے گا. یہ ہے, اور یہ اوپر صحیح تواتر عملی سے ایک بات کامن پریکٹس سے اوپر سے چلی آ رہی ہے, اور اس کا انداز حدیث سے بالکل جدا ہے. یہ بھی یہیں سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن آپ کی ادائیگی, آپ ہی کی ادائیگی کو دیکھ کر صحابہ نے ادائیگی کی. صحابہ تلاوت کرتے تھے, لہجات میں پڑھتے تھے, ترنم سے پڑھتے تھے, سب کچھ. تیسری بات تو یہ ثابت ہوئی, اور اسی سے اصطلاح نکلی وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اچھا جی, اگلی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ان آیات سے 3 شعبے سامنے آ رہے ہیں. حفظ قرآن کا شعبہ بھی سامنے آ رہا ہے, قرأت قرآن کا شعبہ بھی سامنے آ رہا ہے, اور مضامین قرآن کا, تفسیر قرآن کا شعبہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو عمومی طور پر ہمارے مدارس پہ یہ 3 بڑے شعبے ہوتے ہیں: حفظ قرآن, قرأت قرآن, اور اسی طرح تفسیر قرآن. ایک حافظ قرآن ہوتا ہے, ایک قاری قرآن ہوتا ہے, ایک عالم قرآن ہوتا ہے. یہ تینوں بھی اسی آیت سے ثابت ہو رہے ہیں. یہ تینوں دیکھیے, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمع. میرے نبی آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیجیے, اس کے آپ کے سینے میں جمع رکھنا کہ آپ کو حفظ ہو جائے, ہمارا کام ہے. تو حفظ قرآن ثابت ہو گیا, حافظ قرآن. وقرآن, اور اس کے پڑھنے کی ادائیگی بھی ہم کروائیں گے جیسے ہے. تو یہ تجوید, قاری قرآن, قرأت قرآن. ثم ان علینا بیانہ, پھر یہ ہماری ذمہ داری کہ قرآن کے مضامین بیان کریں. یہ کیا آ گیا؟ تفسیر قرآن, عالم قرآن. تو یہ مدارس کے اندر 3 بڑے شعبے ہوتے ہیں. پھر آگے اس کے شعبوں کے پھر شعبے مختلف ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ 3 بڑے شعبے ہوتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں اب تو خیر یہ کمزوری دور ہوتی جا رہی ہے. جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ قاری قرآن نہیں ہوتا, حالانکہ حافظ قرآن کے لیے قاری قرآن ہونا ضروری ہے. کم سے کم اتنا ہو کہ وہ لحن جلی نہ کرے, اور لحن خفی سے بھی اپنے آپ کو ممکنہ حد تک دور رکھنے کی کوشش کرے, لحن جلی اور خفی نہ کرے. ٹھیک ہے, تو گناہ نہ ہو پڑھتے ہوئے, شرعاً درست سمجھا جائے, یہ تو ضروری ہے. اتنی تجوید تو ضروری ہے, لیکن تجوید کو مستقل شعبہ بنانا, اپنا پروفیشن بنانا, پھر تجوید کے اندر جو شاخیں ہیں, لہجات پہ عبور, اور آگے اسی طرح 7 عشرہ, یہ سارا کچھ یہ قرآن کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح عالم قرآن کوئی تفسیر میں یکتا ہے, کوئی حدیث میں یکتا ہے, کوئی فقہ میں, کوئی اصول فقہ میں, کوئی بلاغت میں, علوم عالیہ ہیں یا غیر عالیہ ہیں, جو بھی ہیں, تو یہ سب کے سب قرآن کی نسبت سے بیانہ کے اندر آ جائیں گے. تو یہ 3 شعبے بھی ثابت ہو گئے. تو تجوید قرآن, ترتیب قرآن, اسلوب قرآن, حفظ قرآن, قرأت قرآن, علم قرآن, حافظ قرآن, قاری قرآن, عالم قرآن. تو اس پہلو سے بھی یہ آیتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. تو یہ تیسرا پہلو ہو گیا.